बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ब्लॉग में आपको ये तफसील दूंगा कि किस तरह इमरान खान साहब कमाल करते हुए मेरे और आपके टैक्स के पैसों से मुझे और आपको और रियासती इदारों को और फ़ौज को गालियाँ पढ़वाते रहे और आज भी पढ़वा रहे हैं, वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। ये तो हम सबको मालूम है कि प्रोपेगेंडे में पीटीआई का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर ये भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासी जमातों में पीटीआई ने सबसे पहले सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। ये वो पार्टी है जिसने आज से कई साल पहले सिंगापुर में, लंदन में, अमेरिका में और यूरोप में और बैरून मुल्क दीगर शहरों में अपने सोशल मीडिया सेल बनाए हुए थे और कुछ जेन्युइन थे और कुछ फेक नामों से उन्होंने बनाए हुए थे। फिर पाकिस्तान के अंदर ये वो पार्टी थी कि सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी का अलग मीडिया सेल था, उस्मान डार का अलग मीडिया सेल था, जहांगीर तरीन का अलग मीडिया सेल था, इमरान खान का अपना अलग सोशल मीडिया सेटअप था, असद उमर का अपना सोशल मीडिया सेटअप था। और फिर इन्होंने पेड लोग भी भर्ती किए हुए थे, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी लिए हुए थे। और फिर यही वो पार्टी थी कि जिसने ये फेक अकाउंट के सिलसिले को भी रिवाज दिया। फिर हम सब जानते हैं कि जनरल आसिम बाजवा साहब ने आईएसपीआर को एक बहुत बड़े ताकतवर इदारे में बदल दिया था और वो एक ज़बरदस्त तलवार बन गया था। और उसके बाद जब जनरल आसिफ गफूर साहब डीजी आईएसपीआर बने तो उन्होंने पीटीआई के साथ आईएसपीआर की फैसिलिटीज़ को मर्ज कर दिया और दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहे। तो जब आईएसपीआर की ताकत मिल गई और पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया की ताकत मिल गई तो ज़ाहिरी बात है कि ये एक बहुत लीथल टूल बन गया। और उसके ज़रिए न सिर्फ ये कि सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी होती रही बल्कि मीडिया में हम जैसे जो नक़ाद थे उनकी भी किरदार कुशी होती रही। इसी तरह फ़ेक न्यूज़ भी इमरान खान के हक़ में फैलाए जाते रहे और उनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी फ़ेक न्यूज़ फैलाए जाते रहे और ये सब काम मिलजुल के होता रहा। लेकिन फिर जब हुकूमत मिली तो उसके बाद फिर तो सोने पे सुहागा वाली सूरत हाल बन गई। और न सिर्फ ये कि मरकज़ में सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स पे खसूसी तवज्जो दी गई और सरकारी फ़ंड उस मद में ख़र्च होने लगा, बल्कि सूबों के अंदर भी इसी तरह सेटअप बनाए गए। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये ख़बर दी थी कि जो कबायली अज़ला है इंज़माम के बाद वहाँ पे जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे वो भी पीटीआई ने सोशल मीडिया ट्रोल्स को दे दिए हैं और उनके ज़रिए हमें गालियाँ पढ़वा रहे हैं, बजाय इसके कि उसमें कबायली अज़ला के अंदर कोई तरक्याती काम होता। जब मैंने ये ख़बर दी तो ज़ाहिरी बात है उस वक़्त उसकी हुकूमत थी, नैब उनका अपना था, अदालतें उन पर मेहरबान थी और एक पेज का सिलसिला चल रहा था तो किसी ने उसका नोटिस ही नहीं लिया। अलबत्ता उसके बाद मुझे गालियाँ पढ़ने का सिलसिला और भी तेज़ हो गया और मेरी ट्रोलिंग और भी तेज़ हो गई। लेकिन अब जो निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके वज़ीर इत्तलाआत ने जब ये मामला देखा और अपनी मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा तो उन पे भी ये बात मुनकशिफ हो गई। और गुज़िश्ता रोज़ मेरे जिरगा प्रोग्राम में उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि पीटीआई ने अपने ट्रोल्स भर्ती किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको लिया हुआ है, वो हज़ारों की तादाद में हैं, वो लोग घरों में बैठे रहते हैं और हर बंदे को 25,000 रुपये घर पे मिलते हैं। वो एक अपने नाम से अकाउंट चलाता है और एक फ़र्ज़ी नाम से अकाउंट चलाता है और उसका काम ये है कि वो पीटीआई के हक़ में प्रोपेगेंडा करे और उसके सियासी या सहाफ़ती मुखालिफिन या नक़ाद जो है उनकी ट्रोलिंग करे। ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो इन्होंने एज एन इंटर्न लगाए थे, जो इन्फ्लुएंसर आप उनको कह सकते हैं सोशल मीडिया का जो उनका नाम है। और ये सिर्फ केपीके में नहीं होंगे, 1200 तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसके अलावा और पॉलिसी जो है इन्होंने 5000 की बनाई हुई है। ये पॉलिसी है, ये अच्छा। जो पीएनडी ने बनाई है उसके अंदर 5000 मेंशन है। इनको पैसे माहाना कितने मिलते हैं और ड्यूटी कितनी है? इनका जो है ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं,
3 مہینے ابھی بھی کانٹریکٹ میں رہتے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ نگران حکومت قائم کرنے کے بعد بھی ان کو گھر پہ 25,000 مل رہے ہیں. 25,000 روپے مل رہے ہیں, بالکل مل رہے ہیں. اور وہ اسی طرح پی ٹی آئی کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیڈ منسٹری سے جاتی. اور یہ کام کوئی چوری چھپے نہیں کیے گئے تھے. پی ٹی آئی چونکہ لاڈلی تھی, نہ اسے عدالت کا خوف تھا, نہ اسے میڈیا کا خوف تھا, نہ اسے احتساب کا خوف تھا, تو 2 باقاعدہ پروگراموں کی منظوری دی گئی. ایک پروگرام کا نام تھا اسٹیبلشمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ سوشل میڈیا سیل پر پبلسٹی آف AIP پروجیکٹس اینڈ لانچنگ آف ماس اویئرنیس کیمپین ان نیولی مرجڈ ایریاز. اور اس کی ٹوٹل ورتھ جو ایلوکیشن اس کے لیے فنڈ کی گئی وہ 876 ملین روپے کی تھی. اور یہ پروگرام اس میں کہا گیا تھا کہ اپ ٹو 30 جون 2022, یعنی یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ پروگرام جاری تھا. اور دوسرے پروگرام کا نام انہوں نے رکھا تھا کیپیسٹی بلڈنگ آف ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف سوشل میڈیا سیل فار چیف منسٹر خیبر پختونخوا. اور ان دونوں پروگراموں کے لیے باقاعدہ جو ADP ہے, سالانہ ترقیاتی پروگرام, اس میں پیسے رکھے گئے اور اس سے کئی کام کیے گئے. ایک تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف سیل بنائے گئے اور اس کو کسی کو اسٹریٹجک سیل کا نام دیا گیا, کسی کو کیا نام دیا گیا, کسی کو کیا نام دیا گیا. ان کا کام یہ تھا کہ وہ پروپیگنڈا میٹیریل بناتے تھے. اسی طرح چیف منسٹر کا جو سیل تھا وہ بھی یہ کام کرتا تھا. اور پھر اس میں بھرتی کے لیے بھی ظاہری بات ہے, PTI والے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, تو بھرتی کے لیے کیا طریقہ کار رکھا گیا وہ اس وقت بھی میں نے تفصیل بتائی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت لاڈ لیتے کسی نے اس کا نوٹس نہیں لینا تھا. بھرتی کے لیے پہلے آؤ پہلے پاؤ کا اصول بنایا گیا. اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو PTI کے لوگ ہیں ان کو انفارم کیا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ ہم ایک ویب سائٹ لانچ کریں گے اور اس میں آپ لوگ اپلائی کر لیں. تو جس نے پہلے اپلائی کیا ہو وہ سلیکٹ ہوگا. پہلے آؤ پہلے پاؤ کا اصول مقرر کیا گیا. اب اس میں یہ تھا کہ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان یا ان علاقوں میں دوسرے سے 3G اور 4G کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. اسی طرح عام نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب ویب سائٹ لانچ ہوگا اور کب اس نے اپلائی کرنا ہے. لیکن PTI کے جو تنظیم کے ذریعے جتنے بھی متعلقہ اس طرح ٹرولز تھے ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ آپ لوگ فلاں تاریخ کو یہ ویب سائٹ لانچ ہوگا تو آپ لوگ اپلائی کر لیں. چنانچہ اس میں تقریباً 100% وہی PTI کے میڈیا ٹرولز ہی بھرتی ہو گئے. اور یہ لوگ خواہ وہ منگورہ کا ہے, خواہ وہ مردان کا ہے, خواہ وہ کسی جگہ کا بھی ہے, یا وہ کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ کام کرتا رہے. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اپنا ایک اکاؤنٹ چلائے گا پروپیگنڈے کے لیے اور پھر ایک اپنے ساتھ ایک فیک دوسرا اکاؤنٹ چلائے گا اور گھر بیٹھے اس کو 25,000 روپے ملیں گے. اور پچھلے کئی سالوں سے یہ ان کو مل رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی, یعنی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھی یہ کام جاری ہے. اور PTI کے ان ٹرولز کو گھر بیٹھے 25,000 روپے مل رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ وہی پروپیگنڈا, پہلے تو صرف ہم جیسے لوگوں کو گالیاں پڑھواتے تھے اور اب وہ سرکار کے اور میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ریاستی اداروں کو, فوج کو اور دیگر اداروں کو بھی گالیاں پڑھوا رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے سے ان کو گھر بیٹھے 25,000 روپے مل رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا یہ کنٹریکٹ سالانہ ہے اور اب اس میں 3 مہینے باقی ہے اور نگران حکومت اس نے ابھی تک اس کنٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کیا, اس کو ختم نہیں کیا. تو اس طریقے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا اور وہ ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف سیٹ اپ ایسا بنایا گیا تھا کہ ایک طرف انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا جو ان کو پروپیگنڈا میٹیریل فراہم کرتا تھا. دوسرا وہ ان لوگوں کے کام کی اور کارکردگی کی نگرانی کرتا تھا اور ہر بندے کو اس کا پابند بنا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ٹرولنگ کا ریکارڈ صوبائی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو فراہم کرتا رہے. اور اسی طرح نیا میٹیریل ان تک پہنچانے کے لیے بھی ایک منظم سسٹم بنایا گیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ایک خیبر پختونخوا میں وہ پیسے جو غریب قبائل کے لیے تھے
یا اس غریب صوبے کے پیسے جو اس کے غریب عوام پہ خرچ ہونے تھے، جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، وہ مخالفین کی ٹرولنگ پہ اور دوسروں کو گالیاں پڑھوانے پہ وہ خرچ ہوئے اور آج تک خرچ ہو رہے ہیں۔ اور میں نگران حکومت جو کہ پریکٹیکلی JUI کی حکومت ہے، اس کی نااہلی پہ بھی حیران ہوں کہ دوسری طرف لوٹ مار کی طرف تو ان کی توجہ ہے، لیکن اسی طرح کے کاموں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور کئی ماہ نگران حکومت کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو ختم نہیں کر سکے، اور آج بھی سرکار کے پیسوں سے PTI کے وہ میڈیا ٹرولز وہ گالیاں پڑھوا رہے ہیں مجھے اور آپ کو اور ریاست کے اداروں کو۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر خیبر پختونخوا جیسے چھوٹے اور غریب صوبے میں PTI نے یہ کام کیا ہے، تو مرکز کی سطح پہ کیا کچھ ہوا ہوگا، یا صوبہ پنجاب میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اور یہ جو لوگ ہیں غزالی اور مشوانی اور فلاں فیصل جاوید، اور یہ لوگ کتنے اس طرح کے پروگراموں سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب کی سطح پہ بھی فوراً اس کی تحقیقات کی جائے کہ وہاں پہ اسی طرح کی ٹرولنگ کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے، اور مرکز میں بھی کیا انتظامات، کیونکہ مرکز میں بھی APP میں بھی ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا۔ تو نگران حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں کا فوری طور پر تدارک کرے۔